اچھا لیکن ایک چیز مسنگ ہے اور عوام بھی یہ کہہ رہی ہے, مثلاً پیر مہر علی شاہ صاحب پروردگار کروڑوں رحمتیں فرمائے, ان کے اوپر مناظرہ کرتے تھے, میدان میں آ جاتے تھے قادیانیوں کے خلاف بھی, اور پھر ایک تاریخ ہے اولیاء اللہ کی. آپ پہ اعتراض یہ کہ آپ مناظرے سے راہ فرار اختیار کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں ویڈیو تک محدود رہو, سامنے نہیں بیٹھ سکتے. مطلب مفتی طارق مسعود صاحب کا واقعہ ہوا, پھر مفتی حنیف قریشی صاحب کا یہی اصرار ہے کہ آمنے سامنے بیٹھے, ہم آپ کا احترام کریں گے, آپ کی حفاظت بھی کریں گے. پھر مسئلہ کیا ہے؟ مفتی طارق مسعود صاحب کا جو معاملہ ہے وہ الگ سے ہے, اس کے اوپر میں ویڈیو ریکارڈ کروا چکا ہوں, وہ چیز ہی کچھ اور تھی. اور ابھی بھی کسی کو شوق ہے وہ آ جائے. پیر مہر علی شاہ صاحب جب نکلے تھے غلام احمد قادیانی دجال کے مقابلے پر, تو انہوں نے کوئی چھوٹو تو لانچ نہیں کیا نا, خود آئے تھے نا. تو لگائیں گے اپنے بڑوں کو ہوا, نکالیں بڑے, ہم تو کہہ رہے ہیں. اور یہ ان کی خواہش پہ, میں نے کبھی رائے فرار نہیں کیا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت صرف مولانا فضل الرحمان صاحب کے ہاتھ کے اوپر 5 لاکھ علماء کی بیعت ہے. میں ان میں سے کسی عالم کے ساتھ بات کرتا ہوں, 5 لاکھ اور آئیں گے, 5 لاکھ آئیں گے. میرے پاس تو عمر نو بھی ہو, ختم بھی ہوگا, تو ڈائریکٹ فائنل کھلاؤ مجھے. تمہارے عقیدے کے اوپر برا وقت آیا نا, تو بڑا لانچ کرو نا. ہمارے صحابہ کرام پہ جب برا وقت آیا غزوہ حنین میں, بخاری مسلم میں ہے, صرف 80 بندے نبی الاسلام کے ساتھ رہ گئے, تو آپ اکیلے آگے بڑھے. انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب. تو یہ بھی نکالے نا. میں ہوں مفتی مجیب الرحمان, اس میں کوئی شک نہیں. میں ہوں بریلویوں کا امام. میں ہوں مفتی تقی عثمانی, اس میں کوئی شک نہیں, دیوبندیوں کا امام. اور یہ ان کی خواہش پہ, مجھے کوئی خواہش نہیں ہے. چونکہ یہ کہتے ہیں کہ حق میں ہونے کی دلیل یہ کہ انجینئر سامنے نہیں بیٹھتا, اس کے پیچھے ریزن یہ نہیں کہ میں بیٹھنا نہیں چاہتا. میں کہتا ہوں بڑا لانچ کرو, بڑے کو بٹھاؤ, اور بڑا بیٹھے تو مسئلہ ختم ہو جائے گا. لائیو بیٹھتے ہیں, آپ بے شک اس میں اینکر بن جائیں, ویڈیو ریکارڈ کروائیں, مجھے تو کوئی اعتراض نہیں. آئیں آپ ہم سے گستاخانہ باتوں پہ بات کریں, عقیدہ ختم نبوت کے اوپر بات کریں, عقیدہ توحید کے اوپر بات کریں, ہم اسی طریقے سے اپنے علمی دلائل رکھیں گے. لیکن چھوٹوں کے ساتھ اگر بیٹھیں گے تو چھوٹوں کی تو پارٹی ہے. اس وقت مفتی حنیف قریشی صاحب تو ایک چھوٹی بریلویت کی ایک پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں نا. جو ڈومیننٹ پارٹی ہے وہ تو اشرف جلالی یا الیاس قادری پارٹی ہے نا, وہ تو یہ ایک دوسرے کو ناسبی اور رافضی کہتے ہیں. یہاں پہ بھی اگر مشترکہ کوئی بڑی شخصیت ہے وہ مفتی منیب صاحب ہے. اگر یہ سمجھتے ہیں کہ مفتی منیب صاحب کی یا تقی عثمانی صاحب کی یا اہل حدیث کے ساجد میر کی سپیکنگ پاور نہیں ہے, تو میں پہلے تو ان سے پوچھوں گا کہ اگر ان کے پاس علم اور سپیکنگ پاور نہیں ہے, تم نے ایڈ کیوں اپنا بنایا ہوا ہے؟ پوائنٹ ہے. ہاں بالکل, اتارو ان کو عمارت سے, لاؤ چھوٹو کو بڑا بناؤ, میں بیٹھ جاؤں گا. آج اپنا چھوٹو لانچ کر کے اسے بڑا بناؤ اپنا, اور کوئی یہ سب سے بڑا ہمارا ہے. اور مفتی منیر صاحب ویڈیو میں آ کے کہیں کہ ہاں ٹھیک ہے میں دستبردار ہوتا ہوں, میں نے اب یہ بڑا لانچ کر دیا اپنے فرقے کے لیے, میں تیار ہوں بیٹھنے کے لیے. جس کے پاس سپیکنگ پاور ہے, اگر دیوبندی سمجھتے ہیں الیاس گھمن صاحب بیٹھ سکتے ہیں, لیں ان کو. طارق مسعود صاحب کے بارے میں تو ان کے علماء کہتے ہیں ان کے اندر اس طرح کی گٹس نہیں کہ اختلافی موضوعات پہ بات کر سکیں. اس وقت بھی ان کو علماء نے منع کیا تھا کہ آپ وہاں نہ جائیں. تو میں نے علمی جواب دیا. ان کے یہاں آنے کے بعد جو میں نے ریبٹل کیا ہے, الحمدللہ سینکڑوں نہیں ہزاروں دیوبندی ریورٹ ہو چکے ہیں. ہماری لائف سٹوری سیشن چل رہے ہیں, آپ آ کے خود سن لیں. لوگوں کو پتا ہے کہ دلائل کیا ہے, تو مجھے بیٹھنے میں کوئی آر نہیں. میں کہتا ہوں کہ کس کے ساتھ بیٹھوں, ڈائریکٹ فائنل کھلاؤ. اس کی وجہ ہے کہ یہ مثال دیتے ہیں نا مجھے, دیکھیں چھیڑنے کے لیے یہ کہتے ہیں یہ مرزا ثانی ہے, ٹھیک ہے, تو تمہارا جو وہ غلام احمد قادیانی دجال تھا ان کا تھا, کیونکہ وہ صوفیاء کے پیٹرن سے تھا. ہاں جی, حنفی تھا, اس نے خود, اس کے ماننے والے بھی کہتے ہیں منفی ہیں, وہ بغیر رفع الجزائن کے نماز پڑھتے ہیں. تو جو حنفی قادیانی تھا غلام احمد قادیانی دجال, اس کے مقابلے پہ انہوں نے بڑا لانچ کیا تھا نا. اہل حدیث نے بھی ثناء اللہ امرتسری کو لانچ کیا تھا نا. تو آج اپنے بڑوں کو نکالیں. یہ مجھے مرزا ثانی کہہ رہے ہیں نا, تو بڑے نکالیں. اور بھائی ان کے بڑوں کو بھی پتا ہے کہ دا ڈیمیج ہیز بین ڈن, کیونکہ غلام احمد قادیانی دجال کے ساتھ یہ پورے اس لیے پڑ گئے کہ اس نے تو ایک جھوٹی نبوت کلیم کی تھی, اس کے پاس کوئی علمی دلائل نہیں تھے. اس کے باوجود ان سے کئی بلنڈر ہوئے اس کو جواب دیتے ہوئے بھی. یعنی تحقیق الحق فی کلمت الحق میں پیر مہر علی شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ چشتی رسول اللہ والا واقعہ جو ہے نا, اس کو تم دلیل نہ بناؤ, وہ ایک معرفت کی بات تھی. انہوں نے بھی اس واقعے کو غلط نہیں کہا, ہاں انڈورس کیا ہے, انڈورس نہیں کیا نا, انڈورس کیا ہے کہ درست ہے وہ واقعہ. وہ کہتے ہیں تم اگر پڑھاؤ گے تو کفر ہوگا, اچھا ہمارا بابا پڑھائے گا تو جائز ہوگا. ہاں اب میں آپ کی اس بات سے میں اسی کے تسلسل میں کہہ دوں کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کئی مرتبہ کہہ چکے ہیں, اور اکثر حضرات کا کوئی 80% لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جی مناظرے سے رائے فرار اختیار کرتے ہیں. تو میں نے یہ بات ان سے پوچھ لی ہے. اب ان کا یہ کہنا ہے کہ جی فائنل کھیلنا چاہتا ہوں, اور پیچھے مثال بھی دے دی ہے. تو مفتی منیب الرحمان اگر یہ میرا پیغام سن رہے ہو تو پھر کیا چیز ہے. میں اور ہم سب آپ کی قدر کرتے ہیں, آپ نمائندگی فرمائیں, اور بڑا نام لیا مفتی تقی عثمانی صاحب. یعنی کیا چیز ہے, یا تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی بات میں کوئی دم خم نہیں ہے, جو کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ویوز اس بات کا, اس کی شواہد نہیں دے رہے ہیں. ویوز سے مراد لوگ جس تعداد میں سن رہے ہیں یہاں پر اور وہاں پر اور سب جگہ پہ اور ہندوستان میں. تو پھر کیا چیز ہے جو آپ گفتگو نہیں کر رہے, اس کا جواب آپ ضرور دیجیے گا. اور اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ
فن خطابت کے ماہر نہیں ہیں یا آپ خود بھی ذوف میں ہیں, کسی بھی حالت میں ہیں, آپ کسی اور کو نمائندہ بنا دیں اور مستند نمائندہ ہو اور ویڈیو میں اناؤنسمنٹ کریں, ویڈیو میں اناؤنسمنٹ, لیکن لکھنے والا نہیں, وہ پھر ٹویٹس بھی یہاں ڈیلیٹ ہو جاتی ہیں جب پریشر آتا ہے اسٹیبلشمنٹ کا. ویڈیو میں بیٹھنے کے لیے تیار ہوں, کوئی حل نہیں جناب. میں کہتا ہوں جی آج ہی آپ بات کریں, میں بیٹھنے کے لیے تیار ہوں, اور میں اس سے بڑی آفر دے رہا ہوں. اگر یہ کہتے ہیں نا کہ بیٹھنا ہے, میں ان کو اپنی سیٹ پہ, اپنی یہ جو میرے پیچھے والی سیٹ ہے اس پہ بٹھاؤں گا, تسلی سے ان کی بات سنوں گا, میں قدموں میں بیٹھوں گا. اور کوئی گستاخی سرکار نہیں, کیوں گستاخی ہوگی؟ نہیں, دیکھیں مجھے بتائیں, یہ تو ایک دوسرے کے اوپر لانتیں بھیجتے ہیں. میں تو ان کے نام کے ساتھ حافظہ اللہ تعالیٰ کہتا ہوں. میں نے مفتی حنیف قریشی صاحب کا جب بھی نام لیا حافظہ اللہ بولا, مفتی منیف صاحب کے ساتھ بولا. یہی تو بات حیران کرتی ہے کہ اخلاق کا یہ والا زاویہ مجھے بڑا متاثر کرتا ہے. یہ ان کو توفیق نہیں ہوگی, یہ کبھی مجھے حافظہ اللہ بولے نا, اگلا جمعہ نہیں اپنی مسجد میں پڑھا سکتے لوگ. ان کو میں وہ الفاظ نہیں بولنا چاہتا, پھر کہیں گے غیر پارلیمانی الفاظ استعمال کر دیے. تو دیکھیں یہ ہمارا حوصلہ ہے, ہمارا تو کوئی اسٹوڈنٹ, بلکہ میرے اسٹوڈنٹس جو ویلاگز بناتے ہیں وہ بھی ان علماء کے ساتھ حافظہ اللہ کہتے ہیں. وہ ایک ایک عالم کے ساتھ, مفتی طارق مسعود صاحب جب یہاں پہ جو کچھ کر کے گئے اس کے جواب میں بھی ہمارے اسٹوڈنٹ نے ویڈیوز بنائی نا, تو مفتی طارق مسعود حافظہ اللہ تعالیٰ کا یہ ریکارڈ ہے. اچھا, یہ بڑا فرق دیکھنے میں آ رہا ہے, یعنی مفتی صاحب کے اور انجینئر صاحب کے. انجینئر صاحب کہہ رہے ہیں حافظہ اللہ, اور وہاں کے لوگ استغفر اللہ لگا رہے ہیں. انجینئر صاحب کے لعنت اللہ لگا رہے ہیں. جی بڑی میں تو اس بات سے آ رہی ہوں اور برائیت کا اظہار کرتا ہوں, یہ ہونا نہیں چاہیے اور یہ اچھا مزاج